صحیح البخاری کی روایت میں حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کو یاد ہوگا سورہ کہف کی تفسیر کرتے ہوئے میں نے یہ بات رکھی تھی۔ حضرت سلیمان ایک مرتبہ کہتے ہیں آج رات میں اپنی 99 بیویوں سے صحبت کروں گا۔ فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہہ لیجئے۔ توجہ دلانے کے بعد بھی ذہن نہ جا سکا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ صحبت سب سے ہوئی، ایک بیوی نے صرف بچہ دیا، وہ بھی مردہ ناتمام بچہ جس کو گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اگر سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کی امیدوں کو پوری کر دیتا اور ہر ایک بیوی حاملہ بن جاتی۔ حضرت سلیمان کا مقصد کیا تھا؟ ہر ایک بیوی بچے جنم دے گی اور ہر بچہ بڑا ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ یہ تھا وہ جذبہ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ آج ماں باپ میں جذبہ نہیں ابھرے گا، شروع سے ہی بچوں کی تربیت کی ہی نہیں جاتی ہے بلند ہمتی پر۔ بچوں کو بتایا جاتا ہے بیٹا کوئی کچھ بولے نا ایک دم پیار سے جواب دینا ہے، اسلام امن سکھاتا ہے۔ ایک پہلو کو ہم لیتے ہیں، یقیناً اسلام کی یہ خوبی ہے، یہ پہلو اپنے اندر بہت خوبیاں رکھتا ہے، مگر اپنے بچوں کو ہمت و مردانگی کے قصے نہیں سناتے، اپنے بچوں کو نبی کے نام پر مر مٹنے کے واقعات نہیں بتاتے۔ حضرات صحابہ کی زندگی کو اس حد تک تو چھیڑا جاتا ہے کہ صحابہ کرام دین کے کام کے لیے ادھر ادھر پھرتے تھے، یہاں جاتے تھے وہاں جاتے تھے، میں معاف کیجئے گا، مگر کبھی اس پہلو کو نہیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی زندگی کو بچانے کے لیے صحابہ قدموں پہ آ کے اپنی جان دیتے تھے۔ اس کو کبھی نہیں چھیڑا جاتا۔ غزوہ احد کے موقع پر جب مشرکوں نے موقع پا کر آپ پر تیروں کی بارش کی، آپ نے اعلان کیا آج کون ہے جو اپنے نبی کی حفاظت کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ بس یہ اعلان کرنا تھا۔ ایک ایک کر کے صحابہ کرام آپ کے سامنے آتے گئے، آپ کے لیے ڈھال بن گئے، مگر کب تک برداشت کریں؟ آپ کے قدموں پر شہید ہو کر گرتے رہے۔ نہ معلوم کتنے صحابہ کا نمبر آ گیا۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں اپنے ہاتھ انہوں نے بڑھا دی کہ تیر آئے تو میرے ہاتھوں پہ آئے۔ حضرت طلحہ کا پورا ہاتھ شل ہو کر برباد ہو گیا۔ آپ نے اعلان کر دیا احد کا دن ابو طلحہ ابن عبید اللہ کے نام۔ تب یہ طلحہ عشرہ مبشرہ میں داخل ہوا۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ ان خوش نصیب 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو ایک ساتھ اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت سنائی تھی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ۔ صحابہ کرام نے دونوں مورچے سنبھالے تھے۔ اگر کوئی آپ کی جان پہ حملہ کرتا تو اپنی جان کو پیش کر دیتے، اور کوئی اگر آپ کی عزت پہ حملہ کرتا یہ بھی صحابہ کو برداشت نہ تھا۔ خود اللہ کے پیغمبر حضرت حسان کو بلاتے، حسان آؤ ممبر پہ بیٹھو۔ اپنے ممبر پر حضرت حسان کو جگہ دیتے اور یہ کہتے مشرکین مجھ پر اعتراضات کرتے ہیں تم میری طرف سے جواب دو، اور آپ دعا کرتے اللہ جبرائیل کے ذریعے حسان کی مدد فرما، اللہم ایدہ بروح القدس۔ صحیح البخاری کی روایت۔ آپ جانتے ہیں جبرائیل کے ذریعے مدد کا مطلب کیا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ حضرت جبرائیل دوسروں کی مدد کس طرح کرتے ہیں؟ ایسے موقع پر حضرت جبرائیل کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے کے ذہن و دماغ میں مضامین ڈالتے ہیں اور پھر وہ سامنے والا اس کو اپنی زبان سے اسے ادا کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ باتیں دل میں ڈالتے جاتے ہیں تاکہ بولنے والے کو آسانی پیدا ہو۔ شاہجہاں پور کے میلے میں جس وقت یہاں پر انگریزی حکومت تھی اور مذاہب عالم کا مناظرہ ہوا تھا، آریہ سماجی، عیسائی اور مسلمان، یہ تینوں گروہ ایک دم ٹاپ لیول پر تھے، 3 بڑی بڑی جماعتیں۔ مسلمانوں کی طرف سے بانی دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ، جب حضرت نے بیان شروع کیا تو آپ جانتے ہیں بیان کو سننے والے کہتے ہیں کہ اسلام کی حقانیت پر ایسی گفتگو نہ ہم نے کسی کتاب میں پڑھی اور نہ کسی زبان سے ہم نے سنی
ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ حضرت جبرائیل پاس کھڑے ہوں، وہ ذہن و دماغ میں باتیں ڈالتے جاتے ہوں اور آپ اپنی زبان سے اسے ادا کرتے جاتے ہیں۔ یہ ہے حضرت جبرائیل کے ذریعے مدد کرنا۔ تو یہ کام اللہ کے پیغمبر نے خود کروایا ہے۔ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کے دفاع میں احتجاج کرنا ہمیں حدیث کے اندر دکھاؤ، احتجاج کہاں لکھا ہے، تو وہ اس نادان کی نادانی ہے۔ پیغمبر کی محبت سے جب دل خالی ہو تو اسی طرح کی باتیں زبان پہ آیا کرتی ہیں۔ سارے احتجاج کرنے والے جذباتی نہیں ہوتے۔ کل قیامت کے دن اپنے پیغمبر کو منہ دکھانا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ الڑ بازی کرنا، احتجاج کے نام پر راستوں کو بند کرنا اور تماشے کرنا یہ تو غلط ہے، لیکن میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اب تک جو کچھ ہوا ہے مسلمانوں کی طرف سے کوئی کوتاہی بہت کم کی گئی ہے۔ گولیاں ادھر سے چلی، پتھر ادھر سے چلے، تب مسلمانوں کے قدم بہکے ہیں۔ الزام ہے مسلمانوں کے اوپر کہ مسلمان نے آگے بڑھ کر کچھ کیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ گولیوں کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ کل کتنے ٹی وی چینل والوں نے یہ کہا کہ جمعہ ہے، کل جمعہ ہے، ہوشیار، اب پولیس ہے تیار، اس طرح کے نعرے مارے گئے ہیں، مگر ان نعروں سے آپ مسلمانوں کی اس ادنا محبت کو، جس محبت کی بنیاد پر ان کا اسلام قائم، تم نہیں ختم کر سکتے ہو۔ تمہاری ناکام کوشش ہے یہ۔ اس دور میں رانچی کے اندر مدثر کی ماں کہہ سکتی ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کے شہید ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، میں خوش ہوں، کئی بیٹے ہوتے میں قربان کر دیتی۔ کسی نے صحیح کہا تھا، فلسطین کی عرب مائیں اس طرح کے جملے بولتی ہے، لیکن ثابت کر دیا ہندوستان کی ماں نے کہ یہاں بھی ایسی مائیں موجود ہیں۔ یہ بہت غلط فہمی کے شکار ہیں۔ آپ مسلمان اپنا حوصلہ بلند رکھیں، اور جذبات میں آ کر جو کہتے ہیں کہ غلط قدم اٹھا لینا، اپنی طرف سے پہل کرنا، یہ تو بالکل ہماری طرف سے نہ ہو، لیکن احتجاج کی جو بھی پرامن شکل جس طرح بن سکتی ہو اس میں کوئی کمی نہ کی جائے۔ اور اس سے بڑھ کر میں مناسب موقع یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے جن غیر مسلم بھائیوں سے تعلقات ہیں ان کو بلائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کانفرنس کیجئے، کمپٹیشن کوئز پروگرام رکھیے، اور ان پروگراموں کے اندر غیر مسلم طالبات طلباء کو شریک کیجئے جو اسکولوں میں آپ کے پارٹنر ہیں تعلیم کے اندر۔ یہ ذمہ داری بنتی ہے ہمارے اسکول کالج سے جڑے ہوئے طلباء کی۔ ان کو چاہیے کہ اپنے ساتھیوں سے ملیں اور اپنے پروگراموں میں ان کو